دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے دعا۔ تو امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کافی عرصے بعد میں آپ لوگوں کو ایک ایسی دعا سکھاؤں گی انشاءاللہ العزیز، جس کو یاد کرنے کے بعد اگر آپ اسے یقین سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے آدھے مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ تو وہ آدھے مسئلے کیا ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہماری جو سوچ ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ جی ہم سے بہت زیادہ حسد کرنے والے ہیں، ہمارے بہت زیادہ دشمن ہیں، یا آج کل کا جو زمانہ نہیں کہہ سکتے، زمانہ تو اللہ پاک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں والعصر میں، سورۃ العصر میں، کہ زمانوں کو برا بھلا مت کہے انسان۔ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو سنیریو ہے نا آج کل کا، اس کی وجہ سے ہم لوگوں میں بہت زیادہ یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ شاید ہم سے ہی لوگ حسد کرنے والے ہیں، ہم سے ہی لوگ جلنے والے ہیں، اور ہمارا کوئی بھی انسان اچھا نہیں چاہ سکتا، ٹھیک ہے؟ اگر تو آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے، سب کے دل میں آتی ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں، تو ہمارے جو اللہ تعالیٰ ہیں اور اللہ کے نبی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل قرآن و حدیث میں نہ ہو۔ تو ہم نے جو اپنے مسئلے ہیں نا ان کے حل قرآن و حدیث سے ہی ڈھونڈنے ہیں، اور ہر مسئلے کا حل ہمیں انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث سے ہی ملے گا، اور ہم نے اپنی زندگیوں میں انہیں ہی نافذ کرنا ہے، نہ کہ اور چکروں میں پڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی پیر فقیر اس طرح کے چکروں میں نہیں پڑنا کہ ہم پہ ہو گیا جادو، ہم پہ ہو گیا یہ مسئلہ وہ مسئلہ۔ اگر جادو بھی ہو گیا نا تو سب سے بڑی چیز اللہ کے نبی نے کہا معوذتین نازل ہو گئی، اب اس کے بعد کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اور اگر کوئی دشمن ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے اس کے شر سے حفاظت چاہیے، ٹھیک ہے، یہ میرے لیے اچھا کام نہیں کرے گا، یہ میرے لیے کوئی نہ کوئی غلط کام ہی کرے گا جس سے میری زندگی برباد ہو سکتی ہے، تو اللہ کے نبی نے وہ بھی ہمیں بتا دیا۔ اب دیکھیں اتنی پیاری دعا ہے اور بالکل چھوٹی سی دعا ہے، بالکل چھوٹی سی دعا دشمن سے شر سے حفاظت کے لیے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو پڑھاتی ہوں، ورڈ ٹو ورڈ پڑھاتی ہوں، پھر میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں یہ ہے وہ دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم فنیہم اللہم فنیہم بما شئت اے اللہ۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، اللہم فنیہم، اے اللہ مجھے دشمنوں کے مقابلے میں کافی ہو جا جس چیز کے ساتھ بھی تو چاہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں کتنی پیاری ہم دعا اللہ تعالیٰ سے کریں کہ اللہ مجھے دشمن کے مقابلے میں تو ہی کافی ہو جا۔ ہم کہہ کسے رہے ہیں؟ کس ذات کو ہم کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں، ہم کسی ایسے انسان کو نہیں کہہ رہے جو ہماری مدد نہیں کر سکتا، ہم ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے کافی ہو جا، تو ہی میرے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا جو ہے یہ آپ نے یاد کرنی ہے، آپ لوگ اسے یاد کریں۔ دیکھیں 4 الفاظ اور بالکل چھوٹے سے، اور اس کا ہماری زندگیوں پہ اتنا اچھا اثر پڑے گا کہ آپ لوگ خود کہیں گے کہ الحمدللہ ہمیں کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں۔ ہمیں ڈر ہونا چاہیے تو صرف اس چیز کا کہ اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، بس۔ اس کے علاوہ کسی چیز، کسی انسان سے ڈرنے کی، خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا نا، پھر یقین کریں ہر ڈر ہمارے دل سے نکل جائے گا، ہر خدشہ، ہر خوف ہمارے دل سے نکل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا ضرور یاد کرنی ہے، ضرور، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو پھر کہوں گی اچھے سے یہ دعا یاد کریں، صبح شام کے اذکار میں اس دعا کو پڑھیں گے۔ دیکھیں حدیث سے ثابت ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو میں اپنے سے بنا رہی ہوں، یا ایسی کوئی بات نہیں جو صرف ایک کہنے کی حد تک ہے، یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ تو ہم نے ایسی چیزوں کو اپنانا ہے جو کہ اللہ کے نبی سے ثابت ہیں۔ سمجھ لگ رہی ہے نا بات کی؟ تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی، ٹھیک ہو گئی؟ یہ آپ نے انشاءاللہ یاد کرنی ہے، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، تاکہ اپنے پیاروں تک بھی پہنچائیں، جن کو تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ دعا پہنچنی چاہیے، پہنچنی تو ہر مسلمان تک چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکے، اور جب آپ ان تک پہنچائیں گے تو یہ صدقہ جاریہ ایسا ہے کہ جب وہ یہ دعا پڑھیں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں بھی اتنا ہی ثواب لکھا جائے گا جتنا ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور میرے نامہ اعمال میں بھی اتنا ہی ثواب لکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ایسا سرکل ہوگا جس کا ہمیں انشاءاللہ
عزیز کہ اس کا ہمیں فائدہ ہوئے گا، نقصان کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے یہ ضرور شیئر کرنی ہے اپنے پیاروں کے ساتھ بھی، اور خود بھی اسے یاد کرنا اور پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی انشاءاللہ میں آپ کو روز دعائیں بھی سکھاؤں گا، اور وہ جو ہم نے ترجمہ کا شروع کیا ہوا تھا اپنا سلسلہ، انشاءاللہ العزیز وہ بھی شروع کریں گے، بس کچھ مصروفیات کی وجہ سے انسان ٹائم نہیں نکال پاتا، لیکن اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے، یہ انسان کے اپنے لیے ٹائم ہے۔ یہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم جب یہ پڑھیں گے، یا میں آپ کو آگے سکھا رہی ہوں، آپ اس سے آگے سکھائیں گے، تو اس کا فائدہ ہماری قبریں روشن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، فائدہ تو ہم نے اپنی قبروں کو روشن کرنا ہے، ہم نے اپنے لیے آسانیاں کرنی ہے، اور اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے بھی آسانیاں کرنی ہیں، تاکہ وہ بھی اس دین سے جڑیں اور اپنی دنیا میں بھی جنت بنائیں اور آخرت میں بھی جنت بنائیں۔ دنیا میں جنت کہنے سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ آپ لوگ یہ کہو کہ ہماری ٹینشنیں، ہماری پریشانیاں بالکل ختم ہو جائیں، یہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ صبر اور استقامت ہمیں انڈیل دیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں صابر بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں صابر بنا، جو بھی آزمائش ہے ہمیں اس پہ پورا اترنے والا بنا، کیونکہ ہم اس قابل بالکل نہیں کہ پورا اتر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضرور آپ شیئر کریں۔ انشاءاللہ العزیز کل ایک اور دعا آپ کو سکھاؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ترجمے کا بھی انشاءاللہ آپ کو سبق پڑھاؤں گی۔